حدیث مبارک کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلق نسبی اور تعلق سحری یعنی جو ازواج مطہرات کے اعتبار سے بنتا ہے اس کے حوالے سے بیان فرمایا۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، اس آیت سے بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی نسب باقی نہیں رہیں گے، یہ فلاں برادری سے ہے، یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں گوٹ ہے اور اس کا تعلق جناب فلاں لڑی کے ساتھ ہے۔ قیامت کے دن یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ ارشاد فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، فرمایا تو جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن لوگوں کے درمیان نہ نسب باقی رہیں گے اور نہ آپس کی پوچھ گچھ، نہ وہ آپس میں بات کر سکیں گے اور نہ ان کے نسب باقی رہیں گے کہ بھائی بھائی کے جناب بازو کے ساتھ بازو ملا کے چل رہا ہو، باپ اپنی اولاد کو لے کے آ رہا ہو، ایسا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ یعنی اس کا جو نفع ہے وہ باقی نہیں رہے گا، ویسے تو باپ باپ ہی ہوگا، بیٹا بیٹا ہی ہوگا، لیکن جو اس کا نفع ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ لیکن جو نسب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، اس کے فوائد اور اس کی برکتیں یہ میدان قیامت میں بھی باقی ہوں گی۔ یہ جو نسب کا نفع اور نسب سے انتفاع ہے یہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کل سبب و نسب منقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی، فرمایا قیامت کے دن ہر واسطہ اور ہر نسبی تعلق ختم ہو جائے گا، ہر واسطہ اور ہر نسبی تعلق ختم ہو جائے گا، البتہ میرا واسطہ اور میرا نسبی تعلق قائم رہے گا۔ تو جو سادات کرام ہیں، جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد پاک ہے، کیوں ان کا آقا کریم علیہ السلام سے تعلق ہے وہ باقی رہے گا۔ اور سبب کیا ہے؟ سبب کی ایک اعلیٰ صورت نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور ازواج مطہرات کے ذریعے جو رشتہ ہے وہ، تو گویا جو ازواج مطہرات کا رشتہ ہے وہ بھی میدان قیامت میں باقی رہے گا۔